اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ آپ کے پروردگار نے فیصلہ سنا دیا کہ تمہیں صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اب اس کے بعد اپنی عبادت کے بعد اپنی توحید کو بیان کرنے کے بعد اگر اللہ چاہتا تو نماز کو بیان کرتا، روزے کو بیان کرتا، حج کو بیان کرتا، لیکن رب کائنات نے اپنی عبادت کے فوراً بعد نہ تو نماز کا تذکرہ کیا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، بلکہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد کہ اگر تم اللہ کی رضامندی، اس کی خوشنودی چاہتے ہو تو ماں باپ کو راضی کر لو، ان کو خوش کر لو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور اگر تم نے ماں باپ کو ناراض کیا، ان کا دل دکھایا اور ان کو تکلیفیں پہنچائیں تو اللہ بھی تم سے ناراض ہے، خواہ تم کتنے بڑے نمازی ہو، خواہ تم نے کتنے زیادہ حج کر رکھے ہوں، خواہ تم نے کتنے عمرے کر رکھے ہوں، کتنے بڑے تم تہجد گزار ہو، لیکن اگر والدین کا دل دکھایا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے ناراض ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج تک مسلمانوں کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کہتے کسے ہیں۔ میں آپ سے معلوم کرتا ہوں، کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کو کھانا بھی نہ دیا جائے؟ کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان سے اونچی آواز میں بات کی جائے؟ کیا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کو گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا جائے اور ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑایا جائے؟ نہیں میرے بھائیوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود اگلی آیات میں ارشاد فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں ہی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا، اف بھی نہ کہنا، اور ان سے بھلی بات کہنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اللہ فرماتا ہے ان کے سامنے عاجزی کے بازو بچھا دینا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہنا، صرف فرما برداری پر بس نہیں کرنا بلکہ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا۔ اور دعا میں کیا کہنا ہے کہ اے اللہ، اے پروردگار، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا اور پوسا اور کسی لائق بنایا۔ والدین کا مقام، ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، آگر کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا امک کا، تیری ماں۔ انہوں نے کہا ثم من، پھر کون؟ پھر آپ نے فرمایا ثم امک کا، پھر تیری ماں۔ پھر انہوں نے کہا ثم من، پھر کون؟ کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا ثم امک کا، پھر تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب انہوں نے کہا ثم من یا رسول اللہ، پھر کون؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم ابوک کا، پھر تیرا باپ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ماں کا مرتبہ والد سے 3 گنا زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ عمر، تمہارے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، وہ یمن سے آئے گا، اس کا قبیلہ ہوگا قرن، اس کی شاخ ہوگی مراد۔ جب وہ آئے تو عمر تم اس سے دعا کروانا، کیونکہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ وہ اللہ کو قسم بھی دے دے تو اللہ اس کی قسم کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال ان کو تلاش کرتے تھے، جو بھی یمن سے جو قبیلے آتے تھے، قبائل آتے تھے، ان میں پوچھتے رہے، تلاش کرتے رہے، بالآخر ایک سال اویس قرنی کو پا گئے۔ میرے بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اور حضرت اویس قرنی یہ تابعی ہیں، صحابی بھی نہیں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر آتا۔ اتنے جلیل القدر صحابی سے کہا جا رہا ہے کہ تم اویس قرنی سے دعا کروانا۔ اور یہ مقام اویس قرنی کو کس وجہ سے ملا؟ کوئی نماز کی وجہ سے، کوئی ذکر و تسبیح کی وجہ سے، کوئی تلاوت کی وجہ سے؟ نہیں میرے بھائیوں، ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا۔ بہرحال حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ان سے ہو گئی اور ان سے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں تمہارے لیے دعا کیسے کر سکتا ہوں، آپ تو خود صحابی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا
کہ ایسے ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا تھا کہ جب اویس قرنی آئے تو ان سے دعا کروانا۔ تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کہاں کا ارادہ کرنا چاہتے ہو، کہاں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ میں کوفہ کے گورنر کو خط لکھ دوں، تمہاری مہمان نوازی کی جائے گی، تمہاری رہائش کا انتظام وہاں پر ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں گمنام رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد وہ چلے گئے اور کوفہ روانہ ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ ماں کا مقام، ماں کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ اس کی خدمت کرنے والا، ماں کی جو خدمت کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اونچا مقام، کتنا بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔ اور حضرت اویس قرنی کوئی خدمت جو کرتے تھے، ان کی خدمت کا طریقہ کیا تھا کہ بیوی سے نہیں کہتے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے ماں کی خدمت کرتے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے۔ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود کوشش کیا کریں کہ ہم خود ماں کی خدمت کریں، ہم خود والد کی اپنے خدمت کریں۔ اگر بیوی کرے گی بھی تو اجر اس کو ملے گا، تم تو اجر سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے خود اجر پانے کے لیے خود آگے بڑھیں اور خود ماں باپ کی خدمت کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر اسے ہی عطا کرتا ہے جو کام کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ تو ماں کا مقام ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو باپ کا مرتبہ اور باپ کا مقام بھی کچھ کم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ مجھے بتائیں، اگر دروازہ کھلا نہ ہو تو کیا داخل ہو سکتا ہے کوئی؟ ہرگز نہیں داخل ہو سکتا۔ تو اس لیے جب تک باپ راضی نہیں ہوگا تو جب تک جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا۔ تو باپ کو راضی کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کی فرمانبرداری کرنا، یہ بھی فرض عین ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا باپ میرے مال میں سے خرچ کر دیتا ہے اور مجھ سے پوچھتا بھی نہیں، اور قانوناً شرعاً جو میں نے اپنے باپ کی جائیداد سے، اس کے پیسوں سے الگ جو میں نے خود اپنی محنت سے کمائے ہیں، اس پر تو صرف میرا حق ہے۔ تو میرے باپ کو بھی مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ یہ چیز میں استعمال کر سکتا ہوں، یہ لے سکتا ہوں۔ تو اس نے قانون کی بات کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے والد کو بلا کر لاؤ۔ تو جب ان کے والد کو بلانے کے لیے گئے تو انہوں نے پوچھا کیوں بلایا ہے؟ کہنے لگے کہ تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی ہے۔ تو ان کو اتنا زیادہ غم ہوا اندر ہی اندر، اور وہ ایک جاہلی بدو شاعر تھے، انہوں نے دل ہی دل میں کچھ درد بھرے، دکھ بھرے اشعار کہے، اور وہ اشعار کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے۔ تو جبرائیل امین پہلے ہی تشریف لا چکے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، جب یہ آئیں تو ان سے کہنا کہ پہلے وہ اشعار سنائیں جو ان کے کانوں نے بھی نہیں سنے، لیکن آپ کے رب نے عرش پہ سن لیے ہیں۔ تو جب وہ آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھائی میں تمہاری بات سنوں گا، لیکن مجھے ذرا پہلے وہ اشعار سناؤ جو تمہارے کانوں نے بھی ابھی نہیں سنے، تمہاری زبان سے بھی ادا نہیں ہوئے، لیکن میرے رب نے عرش پہ سنے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کا رب بڑا ہی طاقتور رب ہے۔ اللہ کی قسم، زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا، ایک درد بھری فریاد تھی جو دل کی دنیا سے اٹھی اور وہیں گم ہو گئی، ایک دکھ بھری داستان تھی جو دل کی گہرائیوں سے اٹھی اور وہیں دفن ہو گئی، اور آپ کے رب نے عرشوں پہ سن لیا۔ آپ نے فرمایا بھائی سناؤ تو صحیح، آخر کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جی میں نے کہا غزوتک مولودا وعلتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت للسقمک الا ساہرا اتململ کانی انا المطروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینای تحمل تخاف الردى نفسی علیک وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغایة التي الیها ما مدى فیک كنت اؤمل جعلت جزائی غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فلیتک اذ لم ترع حق ابوتی فعلت كما الجار المجاور يفعل۔ کہ میرے بچے، جس دن تو پیدا ہوا اس دن سے میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، میں نے تیرے لیے جینا شروع کیا۔ حالات سے لڑا، گرمیوں سے لڑا، سردیوں سے لڑا، حالات کے آہنی پنجوں سے رزق نکالا، موت کے جبڑے سے روزی نکالی، تجھے کھلایا خود بھوکا رہا، تجھے پلایا خود پیاسا رہا، تجھے چھاؤں میں بٹھایا خود دھوپ میں بیٹھا۔ میری تو زندگی پھر تیرے لیے ہو گئی، میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا۔ جب کبھی تو بیمار ہوا تو میں اور تیری ماں ساری ساری رات تیرے سرہانے بیٹھے رہے، دھڑ دھڑ دل دھڑک رہے ہوتے تھے، کہیں مر نہ جائے، کہیں کچھ ہو نہ جائے، جلدی سے اسپتال پہنچاؤ، رکشہ بلاؤ، آٹو بلاؤ۔ اسی خوفناک خیالات میں ہم روتے تھے،
ہم پگھلتے تھے، ہم بکھرتے چلے گئے خشک پتوں کی طرح۔ تیرے چہرے کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے میں نے اپنی خوشیوں کے سودے کر دیے، تجھے صحت مند دیکھنے کے لیے میں نے اپنی صحت کے سودے کر دیے، اور اس طرح کوئی ایک دن نہیں گزرا، یہ شب و روز گزرے، یہ لیل و نہار گزرے، یہ دن اور رات گزرے، رت بدلی، موسم بدلے، بادل اندھیری بارشیں آئے اور گئے، یہاں تک کہ تو پروان چڑھتا رہا اور میں ڈھلتا رہا۔ تجھ میں جوانی میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے سارے رنگ نوچ لیے۔ تو سیدھا کھڑا ہوا تنے کی طرح اور میری کمر جھک گئی کمان کی طرح۔ میں آسرے کا محتاج ہوا، تو طاقتور ہو کے جوان ہوا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں اس کی انگلی پکڑ کے چلا، اسے گود بٹھا کے چلا، اسے کاندھے بٹھا کے چلا، اسے سینے سے لگا کے چلا۔ آج جب میں بوڑھا ہوا ہوں تو یہ میری انگلی پکڑے گا، یہ میرا ہاتھ پکڑے گا، لیکن ایک دم میرے بیٹے میں نے دیکھا کہ تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں، اور تو مجھے یوں دیکھنے لگا کہ جیسے میں تیرا باپ نہیں، میں تیرا نوکر ہوں۔ تو میں نے اپنی زندگی کو جھٹلا دیا، میں نے کہا کہ میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میں باپ ہوں، نہیں میں نوکر ہی ہوں، میں نوکر ہوں، میں کوئی پڑوسی ہوں۔ تو میرے دوست لوگ پڑوسی کو بھی تو پوچھ ہی لیتے ہیں، کبھی مجھے پوچھ ہی لیا ہوتا کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کچھ چاہیے تو نہیں۔ یہ اتنے درد بھرے اشعار ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روئے اور آپ پھوٹ پڑے، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور آپ نے اسے یوں گریبان سے پکڑا اور جھٹکا دیا، فرمایا کہ تو باپ کے خلاف مقدمے کرتا ہے، انت و مالک لی ابیک، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے مشہور حدیث شریف سنی ہوگی، جس کے والدین اس سے ناراض ہوں تو اللہ شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، والدین کی دعائیں لیا کریں، اگر ان کی دعائیں لگ گئیں تو کچھ بن جائیں گے دنیا کے اندر، اور اگر ان کی بد دعائیں لگ گئیں تو یہ زندگی بھی تباہ ہے اور وہ زندگی بھی تباہ ہو جائے گی۔